مشال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواجہ آصف صاحب سے پوچھا یہی سوال کہ آپ لوگ مشران کو یہ جو ایمننٹ جرگے عمائدین ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے ان کے لیے بیکاز وہاں پہ طالبان کی بہت بڑی تعداد ہے. پہلے یہ تمام لوگ طالبان سے ملے, انہوں نے بات نہیں مانی, بہت سی ملاقاتیں ہوئیں, تو ان کے لیے سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہے بیکاز شاید وہ مارے نہ جائیں, مروا نہ دیے جائیں. تو یہ اتوار کو آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ جرگے کے لوگ آ کے کیا کہیں گے؟ بیکاز وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاہدہ کر کے اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں, اور فوج کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ کوئی ایکسٹرا فوجی وہاں پہ ڈپلوائے نہیں ہوا. اگر آپریشن ہو رہا ہوتا تو ظاہر ہے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا. تو آپ مجھے بتائیں پھر کس طرح, کس کی بات ہم مانیں؟ مالک صاحب, میں نے نا دانیال صاحب کی باتیں سنی, یہ پنڈی میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں ایز اے تجزیہ نگار ہو کے, انہیں گراؤنڈ ریالٹیز پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جتنی گراؤنڈ ریالٹیز پنڈی میں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہے شاید نہ ہی ہو کسی کو, اور نیت فارم 47 والوں کو نہیں پتا, اور جو بدنیت ہوتے ہیں نا جی وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اب چونکہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی جنگ کو بیانیے کی جنگ بنا دیا ہے, اور جو مسئلہ درپیش آیا ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پریس ریلیز کی ہے جو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ گولی مار دی ہے, اس کے بعد یہ اتاولے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. خواجہ آصف صاحب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے تینوں پریس کانفرنس دیکھے اور خواجہ آصف صاحب کا اسمبلی کے فلور پہ بیان دیکھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, ہم کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ نہیں کرنے دے رہے, ہم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں ہمارے موقف کی طرف. بینگ صوبائی حکومت, ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے, کیونکہ ملٹری آپریشن جو قومی جرگہ ہوا تھا, چیف سیکرٹری پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے ایک بات بتاؤ مشال, میں پورا لے کر مالک صاحب پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ تسلی سے آپ نے دانیال صاحب کی باتیں سنی, میں اتنی تسلی سے میری بات سن لیں تو آپ تک ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی. چونکہ جو قومی جرگہ ہوا اس میں آیا کہ جی آپریشن حل نہیں ہے, ہم نے کہا بند کمروں میں فیصلے نہ کرے, ہمیں آن بورڈ کرے, یا ہم سے سیکھے یا ہمیں سکھائے, کوئی راستہ نکالتے ہیں جو دیر پا پالیسی بناتے ہیں تاکہ ہمارے عوام کا کم سے کم ترین نقصان ہو. انہوں نے صوبائی حکومت کو مائنس کیا. 24 رکنی اب قبائلی عمائدین کا جرگہ ہوا جو ڈی سی خیبر کے گھر پہ ہوا, انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا چیف سیکرٹری کے کہنے پہ, کیونکہ کور 11 کور نے ڈائریکٹ لیٹر لکھا تھا چیف سیکرٹری کو, اور وہاں پہ وفاقی جو نمائندے ہیں اس ٹائم کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اندازہ لگائیں. ہولڈ آن 11 کور نے کیا لیٹر لکھ دیا کس کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کی طرف سے کوئی خط کیا؟ جی 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 پراپر خط گیا ہے, خط و خطابت ہوئی. کس کی طرف سے کس کو خط گیا؟ ایک سیکنڈ ذرا کلیئر کریں. دیکھیں جی 11 کارپس کی طرف سے خط گیا ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا اور اس کے لیے انتظامات کیے جائیں. وہ خط ہے کوئی آپ کے پاس ہے؟ بکاز ہم نے نہیں دیکھا. آئی جی ایف سی, ابھی اس طرف آتی ہوں نا جی, اور آئی جی ایف سی کی طرف سے یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہوا تھا جی, اس پہ پراپرلی جرگے ہوئے, پراپرلی سٹنگز ہوئی, پہ جو 24 رکنی کمیٹی ہے ان کو کچھ کو منایا گیا, کچھ کو زبردستی منایا گیا. مجھے تو وہ خط یاد ہے جو کور کمانڈر کو آپ لوگوں نے لکھا کہ ہمیں بریفنگ دیں, سب کچھ کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر نے خط لکھا, وہ امن جرگے نے لکھا تھا جی, وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے لکھا تھا کہ آپ آئے اور یہاں پہ ان ہاؤس بریفنگ دے سیکیورٹی سچویشن کو. وہ ایک الگ خط ہے. اس کے علاوہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کور کمانڈر کو میرے خیال سے 3 خط لکھے ہیں کہ جی آئے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں جو صوبے میں. مجھے وہ آپ کی بات بڑی عجیب لگ رہی بیکاز کور کمانڈر خط لکھ نہیں سکتے کسی کو بھی. وہ اگر کوئی بھی خط لکھیں گے تو وہ منسٹری آف ڈیفینس کو لکھیں گے, منسٹری آف ڈیفینس لکھے گی. میں آپ کو نہیں جی, میں آپ کو باقی ریئلٹیز بھی بتاتی ہوں. تو جو جرگہ ہوا نا جی, وہ جرگہ ڈائریکٹلی کور کمانڈر صاحب اور آئی جی ایف سی کے ساتھ ہوا تھا. تو وفاقی حکومت نے جو پریس ریلیز کر کے کور کمانڈر صاحب اور ایکچولی آئی جی ایف سی صاحب پہ عدم اعتماد کیا ہوا ہے, کیونکہ قبائلی عمائدین. اچھا میں ساتھ چھوٹا سا فیکٹ چیک ساتھ ضروری ہے, آڈینس کنفیوز نہ ہو جائے, ساتھ ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ کی طرف سے آئی جی ایف سی کی شرکت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کور کمانڈر کسی میٹنگ میں نہیں تھے. یہ گورنمنٹ کا ورژن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمانڈر صاحب بھی تھے, بلکہ ان عمائدین کا ایک جرگہ کور کمانڈر صاحب کی جگہ پہ بھی ہوا تھا.
یہ بھی میں بتا دوں جی. دانیال از اٹ تو ٹرو؟ جتنے اس پہ کیا ورژن ہے آپ کا؟ بالکل ناٹ ٹرو. کوئی ایسا لیٹر نہیں تھا, کوئی ایسی چیز دیکھیں جی, دانیال صاحب تو ارریلیونٹ ہے نا, فارم 47 کے. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہوں, میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہوں. مجھے کمپلیٹ کرنے دے مالک صاحب جی کوئکلی. جی 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 جی. تو جب یہ سارا کچھ ہوا, انہوں نے ایک بیانیہ, کیونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ تھی, لیکن انہوں نے اس کو کنورٹ کیا بیانیے کی جنگ میں. ان کا پہلا یہ تھا کہ دیکھیں مالک صاحب, اس حالات میں جب وہاں پہ برف باری ہو, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, وہاں آپریشن نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو موو کیا تاکہ لوگ در بدر ہو, لوگ راستے میں ہو جائیں گے, لوگ گالیاں دیں گے, صوبائی حکومت کو گالیاں دیں گے, عمران خان کا ووٹ بینک خراب ہوگا. لیکن جب انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے مناظر دیکھے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ بات تو بنی نہیں, تو انہوں نے ایک دم پینترا بدل دیا. انہوں نے جو پریس ریلیز کی وہ ڈائریکٹلی ان جو لوگ ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کو نمٹ رہے ہیں, جو دہشت گردی کے لیے فرنٹ لائن پہ ہے, ان پہ عدم اعتماد کیا. تو میرے خیال سے انہوں نے اس پریس ریلیز سے کور کمانڈر صاحب کو مشکل میں ڈال دیا, IGFC صاحب کو مشکل میں ڈال دیا, کیونکہ وہ کل کسی سے بات کریں گے, لوکل ان پہ اعتبار نہیں کریں گے, قبائلی عمائدین ان پہ اعتبار نہیں کریں گے. دیکھیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ہم اپنے لوگوں کو تو در بدر نہیں ہونے چلے میرا وقت ختم ہو رہا ہے. میں کوئکلی دانیال سے, انہیں تکلیف ہے. اچھا اب آپ سے میں انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو خط آپ کہہ رہی ہیں کور کمانڈر نے لکھا ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیں گی, بیکاز یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ بات, کور کمانڈر کے خط دیکھیں والی. بہت سی چیزیں اتوار کے دن تو مالک صاحب میں بتا دوں, اپنی ٹیم بھجوائیے گا, جو وزیر اعلیٰ صاحب جرگہ کر رہے ہیں, بہت سے حقائق وہ عوام کے سامنے لے آئے. چلے دانیال, انہوں نے کہہ دیا اتوار کو وہ خط بھی نکل آئے گا, سارے فیکٹس آ جائیں گے. مالک صاحب میں جو شو پہ بیٹھا تھا, جو کنسرنڈ لوگ ہیں اس خط سے, میں نے ریکنفرم کیا ہے, کوئی ایسا خط نہیں لکھا گیا تھا. جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ کے اوپر بیانیے کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن آج وڈرا کریں, نوٹیفیکیشن انہوں نے نوٹیفیکیشن خود ایشو کیا, کوئی نہیں کہا گیا تھا. IGFC سے بالکل ان کی میٹنگز ہوئی, جرگہ ہوا, بات ہوئی, لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر ہم نے بات کی. انہوں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم لارج اسکیل آپریشن کر کے لوگوں کو ہٹایا جائے. اس کے اوپر آئی ہیو جتنی ریلیونٹ انفارمیشن ہے, آئی ہیو اٹ آن اٹ اینڈ آئی ریکنفرم. یہ غلط بات کر رہے ہیں. وی آر ہارڈلی 72 آورز اوے. آج وینسڈے ہے, اتوار کو وہ کہہ رہی ہیں سارے ثبوت ہم سامنے لے آئیں گے. مشال آپ کا بہت شکریہ, دانیال آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ذرا وہ ایشو بھی کر لیں جس کا آپ سے میرے تعلق اس کا بھی ہے, وہ ہے معیشت کس حال میں ہے.